الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر ماں کا اپنے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے، کیا 6 سال کے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ چھوٹے بچے کے سطر پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ بڑے شخص کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کے موقف کے مطابق اپنے اعلی تناسل یا کسی کے اعلی تناسل اور چھوٹے بڑے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کچھ تبدیلی کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ دائمی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا، اپنے چھوٹے بچے کے کپڑے بدلتے ہوئے اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کسی چھوٹے بچے کی شرمگاہ ہو یا بڑے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے اپنی شرمگاہ پر ہاتھ لگایا تو وہ وضو کرے، اور اپنی یا کسی کی شرمگاہ دونوں ایک ہی حکم رکھتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام زہری اور اوزاعی رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ چھوٹے بچے کے اعلی تناسل کو چھونے سے وضو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا بچے کی پیشاب پخانہ والی جگہ کو دھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کسی بالغ انسان کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگے۔ اس مفہوم کے ساتھ ہم طلق بن علی اور بسرا بنت صفوان کی روایت میں تطبیق دے سکتے ہیں۔ چنانچہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز میں اپنے اعلی تناسل کو ہاتھ لگا بیٹھتا ہے، تو کیا اس پر وضو ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلا شبہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ اور بسرا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے اعلی تناسل کو ہاتھ لگایا تو وہ وضو کرے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر شہوت کے ساتھ لگایا تو وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اگر شہوت کے ساتھ نہیں لگایا تو وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس تفصیل کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ تمہارے جسم کا ہی حصہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ اعلی تناسل کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں جیسے جسم کے بقیہ اعضاء کو لگایا جاتا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان اپنے اعلی تناسل کے علاوہ کسی اور حصے کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر آپ اعلی تناسل کو ایسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں جیسے دیگر اعضاء کو بغیر شہوت کے لگایا جاتا ہے تو آپ پر وضو کرنا لازمی نہیں ہے، اور اگر آپ نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو آپ پر وضو کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ شہوت کی بنا پر کچھ نہ کچھ نکل آئے اور آپ کو محسوس تک نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چھوٹا ہو یا کوئی بڑا، اعلی تناسل کو ہاتھ لگانے سے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگایا جائے، اور جو بچے کی شرمگاہ کو دھو رہا ہو کبھی بھی شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح۔ حق بات سے قریب تر دوسرا قول ہے، یعنی اپنے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ایسا امر ہے کہ سب مائیں اس میں مبتلا ہیں، اور اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے خواتین صحابیات کو حکم دیا ہو کہ جب بھی انہیں اپنے بچوں کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑے تو وہ دوبارہ وضو کریں۔ حالانکہ یہ بات عام عادات میں شامل ہے کہ عورت متعدد بار اپنے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 191686۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔